ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا باپ کی جائیداد میں باپ کی وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو کیا اس میں بیٹی کا حق کہاں کہاں ہے؟ مثال کے طور پر کیا تعمیر شدہ مکان میں بیٹی کا حصہ ہوگا، یا فقط جو پلاٹ ہوتے ہیں خالی زمینوں میں بھی بیٹی کا حصہ ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ کسی کے مرحوم ہونے کے بعد اگر مثال کے طور پر اس کی بیوی بھی ہے اور بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، تو بیوی کو ملتا ہے یعنی ایک صورت میں 8واں حصہ ملتا ہے۔ اگر یہ صاحب اولاد ہے مرحوم، تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، لیکن زمین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ البتہ زمین کے اوپر اگر کوئی بلڈنگ کھڑی ہے تو یہ جو بلڈنگ کی قیمت ہے پلاٹ کے علاوہ، اس کی قیمت میں اس کا 8واں حصہ ہوتا ہے، بلڈنگ میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ یا زمین کے اوپر وہ یعنی باغوں کے درخت ہیں، خوبانی ہے، انار ہے، سیب، انگور وغیرہ، تو وہ جو زمین کے اوپر درخت لگے ہوئے ہیں ان کی قیمت میں جو ہے نا اس کا 8واں حصہ ہے۔ اگر مرحوم لاولد اس دنیا سے رخصت ہوا ہے تو پھر 4تھا حصہ بنتا ہے۔ یہ بیوی کی بات ہے۔ جہاں تک بیٹا بیٹیوں کی بات ہے کہ اس میں یعنی حقدار ہونے میں بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ صرف اس کی مقدار میں فرق ہے کہ بیٹے کو دگنا ملتا ہے، یعنی جو بھی جائیداد ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو اور فرض کریں 3 کنال اگر زمین ہے، 3 مربع اگر زمین ہے، تو ان میں سے ایک بیٹا اگر بیٹی ہے تو 2 کنال یا 2 مرلے، 2 مربع جو بھی ہیں وہ بیٹے کو دیں گے، اور ایک جو ہے نا تہائی 1/3 جسے کہتے ہیں وہ بیٹی کو ملے گا۔ حقدار ہونے میں جو ہے نا وہ مال میں کوئی فرق نہیں ہے، زمین ہو، پلازے ہوں، گاڑیاں ہوں، نقد رقم ہو، فرنیچر ہو، یہ حقدار ہونے میں بیٹی بیٹا جو ہے نا وہ بالکل برابر ہیں۔ صرف بیٹے کا حصہ جو ہے 2/3 ہے اور بیٹی کا جو ہے وہ 1/3 ہے۔ یہ بیوی ہے کہ زمین میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ ہماری فقہ کے مطابق اہل سنت برادران کے ہاں شاید ہوتا ہے، ہمارے ہاں زمین میں بیوی کا حصہ نہیں ہوتا۔ زمین پر کھڑی بلڈنگ میں اور زمین کے اوپر لگے ہوئے درختوں میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک صورت میں 8واں حصہ کہ مرحوم لاولد ہو، نہیں صاحب اولاد ہو، اور ایک صورت میں یعنی جب وہ لاولد ہو تو اس کو 8واں حصہ۔ باقی بیٹی بیٹے میں جو ہے نا وہ حقدار ہونے میں فرق نہیں پڑتا کہ وہ جائیداد ہے یا ترکہ کوئی بھی ہو۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک حج کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے سوال آیا ہے، لیکن وہ سوال واضح نہیں ہے آغا صاحب۔ سوال جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آغا صاحب ایک خاتون ہے سوال کرنے والی، بعد السلام، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتی ہوں، اور میں جب اپنا عمرہ کر رہی تھی تو اس کے بعد، اس واجب عمرے کے بعد، اس واجب حج کے بعد تمام تر خواتین کو مقام ابراہیم سے دور کیا جا رہا تھا اور اوپر والے فلور پر بھیجا جا رہا تھا۔ تو میں نے طواف کے بعد جو نماز پڑھی ہے وہ پہلی منزل پر پڑھی ہے کہ جو خانہ کعبہ کی چھت کے برابر تھا۔ تو آغا صاحب کیا میرا طواف یا عمرہ جو ہے وہ قبول ہوگا یا نہیں، یہ واضح فرما دیجیے گا۔ ان کو یعنی مقام ابراہیم سے دور بھی نہیں پڑھنے دیا گیا، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ ان کو طواف کے بعد نماز نہ پڑھنے دیں، نہ مقام ابراہیم کے قریب نہ اس کے دور، اور ان کو اوپر بھیج دیا جائے۔ یعنی انہوں نے طواف بھی اوپر کیا ہے یا طواف نیچے کیا ہے اور صرف نماز کے لیے اوپر بھیج دیا گیا۔ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہ طواف کرنے کے بعد نماز نہ پڑھنے دیا گیا ہو، نہ مقام ابراہیم کے قریب نہ اس سے دور، بلکہ اوپر کے فلور میں بھیج دیا گیا ہو۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اوپر آغا صاحب جانا بھی یہ اتنا آسان نہیں ہوتا وہاں۔ پتہ نہیں کچھ اور کہنا چاہتے ہوں گے۔ یہ واضح نہیں ہے۔ خیر یہ سوال دوبارہ اگر دیکھ رہی ہیں تو سوال آپ آسان انداز میں دوبارہ سے سینڈ کر دیجئے تاکہ آپ کا جواب بھی مکمل اور آسان انداز میں دیا جا سکے۔ اچھا آغا صاحب اگلا سوال ہم شامل کرتے ہیں، اور اس میں بعد السلام انہوں نے لکھا ہے کہ قبلہ 2017 میں مجھ پر حج واجب ہوا تھا، میں نے درخواست دی لیکن قرآن دازی میں میرا نام نہیں نکلا، بعد میں مجھے توفیق نہ ہوئی، کیا وہ حج مجھ پر واجب ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا ادھار لے کے یا قرضہ لے کر میں اپنا یہ فریضہ انجام دے سکتا ہوں یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔
جی جی، وہ میں پہلے دوسرے سوال کا جواب عرض کروں گا۔ ادھار لے کے جو ہے نا وہ آپ کر سکتی ہیں، بشرطی کہ آپ جلدی جو ہے نا اس کی ادائیگی کی پوزیشن میں ہوں اور اس حالت میں ہوں۔ اور جہاں تک اگر وہ حج آپ پر اوپر واجب ہو گیا ہے، یعنی اور آپ نے پہلی فرصت میں اقدام کیا ہے اور اس کے بعد نہیں ہو سکا، تو یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اگلے سال تک جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مستطیع رکھیں، یعنی حج کے جو اخراجات ہیں ان کو جو ہے نا وہ بچا کے رکھیں، تاکہ وہ اگلے مرحلے میں جو ہے نا وہ آپ کر سکیں۔